اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا وظاہرا قبل ان یکون باطنا والحمد للہ الذی بدنا خفیات الامور ودلت علیہ علام الظہور وامتنع على عين البصير ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس مناسبت سے آپ لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں 25 محرم الحرام ہمارے چوتھے امام سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا روز. ہر امام کی چاہے ولادت ہو چاہے شہادت ہو وہ دن در حقیقت عہد کا دن ہوتا ہے، ایک وعدے کا دن ہوتا ہے جو ہمیں امام سے کرنا ہوتا ہے. یعنی ولادت کے دن ہماری خوشی منانے سے یا شہادت کے دن فقط ہمارے گریہ کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا. حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم امام سے کچھ عہد کریں، وہ عہد کہ جس سے امام کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آئے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آج جو شہادت کا روز ہے ہم کیا امام سے عہد کریں گے، کیا عہد کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں وہ کام کرنے چاہیے کہ جو ہمارے وقت کا امام جو پردے غیبت میں ہے عجل اللہ تعالی فرجہ درود بھیجے محمد والے، وہ جلد از جلد ان کا ظہور ہو جائے. یعنی یہ عہد ہمیں ان کے ظہور کے قریب کرے گا انشاءاللہ. ہم آج اس مختصر سے وقت میں پہلے کوشش کریں گے کہ سید الساجدین کی مختصر سی زندگی کو جانیں. جتنا ہم جانتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں وہ فقط کربلا کے واقعات کی حد تک ہے. کربلا کے واقعات میں وہ بیمار تھے، پھر اسی بیماری کی حالت میں ان کے ہاتھوں میں رسن، ہاتھوں میں ہتکڑیا، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق پہنائی گئی، بازاروں میں درباروں میں لے جایا گیا، زندان سے رہائی ہو گئی. اور بہت تو وہ دو خطبات جو بازار میں اور یزید کے دربار میں دیے ان سے ہم واقف ہیں. اس کے علاوہ پوری 57 سالہ سید الساجدین کی زندگی ہے، 57 سالہ 57 ایئرز. اور خاص طور پر وہ دور جو امامت کا دور ہے 34 سالہ 34 یا 35 ایئرز، یہ امامت کا دور ہے. سب سے طولانی لانگ ٹرم امامت امام سید الساجدین کی ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس امام پر ہم گریہ کرنے، جس امام کی شہادت کا سوگ منانے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں امامت کے کاموں کو کس طریقے سے اس مشکل حالات میں انجام دیا. یعنی حالات تو بہت سخت تھے، ابھی اندازہ ہوگا. ابھی ہم تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں، امامت کے دور میں ان کے زمانے کے حالات کے بارے میں جانیں گے، جس سے اندازہ ہوا کہ کتنا سخت تھا ان کے لیے امامت کے کاموں کو انجام دینا. لیکن کس احسن طریقے سے، خوبصورتی سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. وہ کون سا طریقہ انہوں نے اختیار کیا اور اس طریقے پر آیا ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
مختصر سا تعارف اگر ہم دیکھیں سید الساجدین کا، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت بعض روایتوں میں ہے کہ چوتھے امام 2 سال کے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ شہادت کے بعد پیدا ہوئے، اور بعض میں ہے کہ اس وقت 2 سال کے تھے، یعنی 2 سال کا فرق نظر آتا ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی حکومت کے امامت کے 6 ماہ دیکھے، پھر امام حسین علیہ السلام کی امامت میں رہے، اور جب کربلا میں موجود تھے تو عین جوانی کی حالت تھی، 25 یا 23 سال کے تھے، وہی 2 سال کا جو ڈفرنس نظر آتا ہے تاریخ کی مختلف روایتوں کے اعتبار سے، یعنی 25 سال کے تھے یا 23 سال کے تھے، بالکل عین جوانی، اور اس جوانی میں امامت کا عہدہ سنبھالا، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جہاں ہر طرف لاشیں پڑے ہیں، بیویوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی، وہی امامت کا پہلا دن ہے، یعنی سخت دن ہے امامت کا بھی۔ نام ان کا علی ہے، زین العابدین لقب ہے، عبادت کے اعتبار سے یعنی بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، اس قدر عبادت کرتے تھے کہ عبادتوں کی زینت، تمام عابدوں کی زینت انہیں شمار کیا جانے لگا۔ ایک عبادت کے اعتبار سے بھی ہم انہیں پہچانتے کہ بہترین عبادت گزار تھے۔ سجاد صیغہ مبالغہ یعنی کثرت سے سجدہ کرنے والے، بہت زیادہ سجدہ کرتے تھے، اس قدر سجدے کرتے تھے کہ پیشانی پر گٹے رکھ سکتے تھے، اور ان گٹوں کو باقاعدہ بلا کر کٹوانا پڑتا تھا، اس طریقے سے گٹے پڑ جاتے تھے، اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اس لیے سید الساجدین کہلائے، یعنی تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ لیکن وہی بات جو ذہنوں میں آتی کہ کیا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اپنے امامت کے دور میں فقط یہی 2 کام کیے، یا عبادت کی یا گریا کیا؟ ہم تو یہی سنتے نا، یا بہت زیادہ گریا کرتے تھے یا پھر عبادت کرتے تھے۔ اگر صرف یہی 2 کام کیے تو سوچنے کی بات ہے کہ کار امامت کو، امامت کے منصب کو کیسے آگے لے کے بڑھے۔ جو ایک ذمہ داری ہے امامت کی کہ دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کو پھیلانا ہے، وہ کیسے کیا؟ کہ عزاداری کو زندہ رکھا، مقصد کربلا کو زندہ رکھا گریا اور عزاداری کے ذریعے سے، لیکن دین کی تبلیغ بھی کی بہتر انداز میں، بہت اچھے طریقے سے۔ نام کیا ہے؟ علی، یہ بیٹوں کے نام علی رکھے اپنے بابا کے نام پر، ہے نا۔ ایک مرتبہ مروان چوتھے امام کے پاس آ کر پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام، کہتے ہیں امام میرا نام علی ہے۔ پھر پوچھتا ہے تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہتا ہے ہاں جی، اس کا نام کیا؟ کہتے ہیں علی۔ پھر کہا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہا جی ایک اور بھائی بھی، اس کا نام کیا ہے؟ پھر امام کہتے ہیں علی۔ مروان چڑ جاتا ہے کہ کیا کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ سید الساجدین امام حسن اپنے بابا امام حسین کے پاس آ کے یہی پورا واقعہ بتاتے ہیں، تو امام حسین کہتے ہیں اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ کیوں رکھتا علی؟ اس زمانے میں علی سے بغض اتنا تھا اور دشمنوں سے خوف اتنا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے نام ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے علی نہیں رکھتے تھے، یعنی جو اپنے تھے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے علی نام نہیں رکھتے تھے، اور دشمن بغض کی وجہ سے علی نام نہیں رکھتے تھے۔ لیکن امام حسین چاہتے تھے کہ علی کا نام زندہ رہے، ہے نا۔ آج کل بھی اگر کسی شہید کا نام زندہ رکھنا ہوتا ہے تو کسی خیابان کا، کسی روڈ کا نام اس شہید کے نام پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ نام زندہ رہے، جب تک وہ نام دہراتا رہے گا وہ شخصیت زندہ رہے گی۔ جیسے خیابان مطہری ایران میں، اس طرح سے مختلف راستوں کے نام شہداء کے نام پہ رکھے گئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے امام نے اپنے ہر بچے کا نام علی رکھا، فرق کرنے کے لیے علی اکبر، علی اصغر، اس طریقے سے فرق کرنے کے لیے آگے اکبر اصغر لگائے، لیکن ہر کا نام علی رکھا تاکہ علی کی شخصیت زندہ رہے۔ یعنی نام کا اثر بھی بچوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم بچوں کی ولادت ہوتی ہے اس وقت سب سے پہلا اہم کام جو ماں باپ کا ہوتا ہے وہ بچوں کا نام رکھنا ہے۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کہ جس کا نام رکھیں گے اس کا اثر بھی آئے گا۔ اگر ائمہ اطہار کا نام رکھیں گے، بیویوں کا نام رکھیں گے تو لا محالہ جہاں تربیت میں دوسری چیزیں اثر انداز ہوتی ہے وہ شخصیت کا اثر بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ ہاں اگر ٹی وی کے اداکاراؤں کے یا اس طریقے سے نام رکھیں گے تو پھر ان کی شخصیت کا اثر ہم اپنی اولاد میں دیکھیں گے۔ نام کا اثر بہت زیادہ ہے۔ امام
حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا کہ بابا کا نام، بابا کی شخصیت زندہ رہنی چاہیے، جس کو لوگوں نے محو کرنے کی اور حد سے زیادہ مٹانے کی کوشش کی۔ اب ہم دیکھیں امام زین العابدین کا وہ دور جب امام حسن علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے یا جب امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے، اس میں بہت کم ملتے ہیں ان کے واقعات۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ادب ہے، ایک معصومین کا ادب ہے۔ جس طریقے سے رسول جب رسالت کے منصب پر فائز تھے، اس وقت امام علی علیہ السلام سے ہمیں کوئی خطبہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ ایک ادب ہے شخصیت کا کہ جب ایک شخص رسالت کے منصب پر فائز ہے تو دوسرا شخص حالانکہ بعد میں امام بننے والا ہے، لیکن جب تک ایک شخصیت فائز ہے ان کے آگے آپ جسارت نہیں کر سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن اور امام حسین، حالانکہ دونوں امام تھے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں کوئی قول اقوال نہیں ملتا۔ وجہ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام امام تھے اور کار امامت، منصب امامت کی ذمہ داری امام علی علیہ السلام کے اوپر تھی۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان کے تابع تھے، ان کے انڈر میں تھے۔ اگر امام علی علیہ السلام اور کسی کو بھیج بھی دیتے کہ جاؤ میرے بیٹے حسن سے فلاں مسئلہ پوچھ لو، تو معذرت کر لیتے کہ نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ یہ ادب ہے، ایک امام کے حضور دوسرے امام کا ادب ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امام حسن کا دورہ امامت دیکھیں، اس میں امام حسین علیہ السلام کا کوئی قول، کوئی خطبہ نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ امام کی امامت کے تابع ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کا دورہ امامت، اس میں امام زین العابدین کی خاموشی نظر آتی ہے، یہ ادب ہے۔ لیکن جب امامت کی ذمہ داری سر پر آتی ہے، ذمہ داری اپناتے ہیں، تو بہترین طریقے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں سید الساجدین نے بھی اپنے زمانے میں سخت حالات میں ان ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ کیا سختیاں تھی، وہ کیا ماحول تھا کہ جس میں امام نے وہ پورے 34 سال گزارے، اور ان 34 سالوں میں 34 ایئرز میں، اور بعض روایت میں 35 ایئرز، ان میں کس طریقے سے امام نے اپنے کاموں کو انجام دیا۔ اگر امام کا دور دیکھیں، واقعہ کربلا کے بعد 4 اہم واقعات ان 34 سالہ زندگی میں، 34 ایئرز میں 4 اہم واقعات رونما ہوئے۔ ایک قیام عبداللہ ابن زبیر، ایک واقع حرہ، اس کے بعد قیام توابین، اور پھر اس کے بعد قیام مختار۔ یہ 4 بڑے بڑے قیام، بڑے بڑے واقعات جو امام کے دور میں ہوئے۔ یعنی ہم جائزہ لیں کہ امام کے دور میں لوگ کیسے تھے، ایک سیاسی جغرافیہ بھی ہم دیکھیں، اس زمانے کے حالات کیسے تھے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر ہمیں یہ واقعات سمجھ آئیں گے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے ہی دیکھیں، جتنا بھی اہل حجاز تھے، اہل حجاز یعنی مکہ، مدینہ اور طائف کے افراد، اسے کہتے ہیں اہل حجاز۔ یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیوں امام حسین کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، یہ ریزن ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ حالانکہ امام پر رونے والے، امام پر مسائل پر گریہ کرنے والے، لیکن کیوں امام کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ جتنا بھی اہل حجاز تھا، مکہ، مدینہ اور طائف اور اس کے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے علاقے، اسے کہتے ہیں اہل حجاز۔ اہل حجاز خلافت کے حامی تھے، یعنی رسول کے بعد 2 گروہ میں لوگ بڑھ گئے، ایک امامت کے نظام کو اور ایک خلافت کے نظام کو ماننے لگے، یعنی 4 خلفاء۔ اور ہم جو ہے رسول کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے امام، یعنی ہمارا یہ امامت کا نظام ہے۔ تو مکہ، مدینہ اور طائف کے لوگ خلفاء کے نظام کے حامی تھے۔ آپ دیکھیں ابھی آج کل بھی اس زمانے میں بھی جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنے جو علاقے کا بندہ ہوتا ہے اس کی زیادہ فیور کرتا ہے، اس کو ووٹ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے یہاں نہیں معلوم، پاکستان میں اکثریت ایسا ہی ہے کہ لاہور کے لوگ فلاں کو ووٹ دیں گے، پاکستان کے کراچی کے لوگ فلاں کے حامی ہے، سرحد کے لوگ فلاں کے حامی ہے، وہ ایک فیورزم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حجاز کے لوگ خلفاء کے حامی تھے، خلفاء کی اقتدار کے قائل تھے۔ اسی طریقے سے شام کے لوگ، شام میں جہاں معاویہ کی حکومت، شام اور دمشق کے لوگ وہ اموی حکومت، یعنی معاویہ کی جو حکومت تھی وہ خلفاء کی حکومت سے، خلفاء یعنی مدینہ اور مکہ کے لوگوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ نہ وہ خلفاء کی حکومت کے قائل تھے، نہ انہیں اہل بیت سے محبت تھی۔
بلکہ انہوں نے کام ہی یہی کیا. معاویہ نے اپنی 20 سالہ حکومت میں فقط کام ہی یہی کیا کہ جعلی حدیثیں گڑنے کی سمجھے ایک طرح سے فیکٹری لگائی. 9,000 جعلی خطیب اپوائنٹ کیے, نقلی خطیب اپوائنٹ کیے, جن کا کام ہی یہی تھا کہ ایسی حدیثیں گڑنا جو اہل بیت کی شان کے خلاف ہو, جو مذہب میں تبدیلیاں لاتی ہو, اپنی پسند کا مذہب, اس طرح کی انہوں نے. اب سوچے ذرا, جب خطیب 9,000 ہے تو کتنی زیادہ حدیثیں اس زمانے میں, اس 20 سالہ دور میں, اور خاص طور پہ بغض علی میں کتنی حدیثیں. علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں شہید ہوتے ہیں تو شام والے حیرت کرتے ہیں, حیرانگی سے کہتے ہیں کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا. یعنی اس قدر نفرت بھری ہے, اس قدر واقعات اس طرح سے پیش کیے ہیں کہ نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات مسجد کا رخ تک نہیں کرتے تھے. حیرانگی کا اظہار کیا کہ علی مسجد میں شہید ہوئے تو علی کا مسجد میں کام کیا تھا. یعنی اس حد تک پروپیگنڈا. یعنی شام کے لوگ نہ خلفاء کے حامی تھے, نہ محب اہل بیت تھے, اور مدینہ اور مکہ کے لوگوں سے سخت دشمنی اور کینہ تھا. وجہ کیا؟ وہی جنگ خندق و بدر میں جو ان کے بزرگ مارے گئے تھے, وہ کینہ اپنے دل میں لے کر بیٹھے تھے. آپ دیکھیں واقعہ کربلا میں مصائب میں آپ سنتے ہیں کہ جب یزید کے سامنے سر حسین آیا, سر حسین کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے کیا کہا؟ اشعار پڑھے کہ کاش ہمارے بدر کے بزرگ, احد کے بزرگ, یہ بزرگان زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کس طریقے سے انتقام لیا. یعنی یہ کینہ بھرا ہوا تھا. ایک طرف اہل بصرہ میں بھی امام نے خط لکھا تھا, قیام کے لیے دعوت دی تھی. بصرہ میں مکس لوگ تھے, مخلوط تھے, یعنی محب اہل بیت بھی تھے, خلفاء کے حامی بھی تھے, اور طرح میں پائے جاتے تھے. اسی طریقے سے کوفہ میں بھی مخلوط حکومت تھی, مخلوط طرح کی عوام تھی. اموی لوگوں سے بھی محبت کرنے والے, یعنی بنو امیہ سے بھی محبت کرنے والے موجود تھے, خلفاء کے حامی بھی تھے, اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی تھے. لیکن محب اہل بیت کی تعداد زیادہ تھی, یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. محب اہل بیت کی تعداد زیادہ تھی تبھی جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, مدینے سے صرف امام کی فیملی کے علاوہ, امام کے خاندان کے علاوہ کسی نے امام کا ساتھ نہیں دیا. ہم نے تاریخ پڑھی نا, سنتے ہیں آپ, صرف امام کا خاندان کیا, باقی سب آئے, گریا کیا کہ آپ جا رہے ہیں, آپ کے جانے سے, آپ کے ہونے سے, آپ کے دیدار سے ہمیں رسول خدا کی یاد آتی ہے. جب ہمیں رسول خدا کی زیارت کرنی ہوتی ہے, ہم آپ کے چہرے کو دیکھا کرتے. ایسے الفاظ استعمال کیے, گریا بھی کیا, روئے بھی, لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا, بلکہ امام کو مشورے دی کہ امام نہیں جائیے. مدینہ کے بعد امام مکہ میں رہے, مکہ میں 3 مہینے, تقریباً 3 مہینے رہے. اور مکہ میں رہنے کی وجہ کیا تھی؟ حج کا موسم تھا اور ہر جگہ سے لوگ مکہ میں آنے تھے. اب آج کل کے زمانے کی طرح سوشل میڈیا تو نہیں تھا, فیس بک, واٹس ایپ وغیرہ تو نہیں تھا کہ ایک پیغام پہنچانا ہو ایک دن میں پہنچ جائے. نہ, ہر ایک کو بتانا تھا کہ دیکھو میں نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کو, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا. مکہ میں 3 مہینہ حج کے دوران جتنے بھی لوگ آتے, حج سے پہلے عمرہ کرتے, خود خانے کعبہ میں جا کر امام حسین علیہ السلام خطبے دیتے ہر نماز کے بعد. اچھا, جو لوگ امام کے خطبے کو سننا پسند نہیں کرتے, امام خود ان کے خیموں میں, ان کاروانوں کے خیموں میں چلے جاتے اور وہاں جا کے انہیں دعوت دیتے. 3 مہینے تک امام کا مشن وہاں پہ جا کر رہنے کا صرف یہی تھا کہ اتمام حجت کرے, سب کو قیام کی دعوت دے کہ میں نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے, جو میرا ساتھ دے سکتا ہے وہ آ جائے. لیکن ہوا کیا؟ مدینہ سے ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں آیا سوائے امام کے خاندان کے, اور مکہ سے صرف 3 افراد امام کے ساتھ آئے, باقی کوئی امام کے ساتھ نہیں آئے. اور پھر اسی طریقے سے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے بالکل فوراً بعد, یہ پہلا واقعہ جو ہوا قیام زبیر, چوتھے امام کی امامت کے دور میں جو پہلا واقعہ ہوا قیام زبیر, جب خلافت کا اعلان کیا سب نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی. امام حسین علیہ السلام مدد کے لیے پکار رہے, مدینہ سے کوئی نہیں آیا, مکہ سے کوئی نہیں آیا, ہاں کوفے سے خطوط آئے,
کوفے کے لوگ محب اہل بیت تھے، ایک نہیں 18,000 خطوط آئے، مگر محب اہل بیت فقط محب تھے، شیعہ نہیں تھے، اس لیے وفادار بھی نہیں تھے، باشعور بھی نہیں تھے۔ محب اور شیعہ میں فرق ہے عزیزان، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم سید الساجدین کے شیعہ ہیں، ہم اماموں کے شیعہ ہیں۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر یہی کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام کہتے تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہ ایک نفرین کرنے کا طریقہ ہے عرب میں۔ کہا تو اپنا شیعہ مجھے نہ کہ، تو کہے کہ تو مجھ سے صرف محبت کرنے والا ہے۔ کہتے مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں لیکن میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا نہیں، شیعہ اور محب میں فرق ہے۔ امام نے فرق بتایا کہ محب وہ ہے جو صرف زبان سے محبت کرتا ہے، لیکن شیعہ وہ ہے جو اطاعت کرتا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتا ہے، ہماری ہر بات کو مانتا ہے، جو ہم نے کہا وہ کر کے دکھاتا ہے، جس سے ہم نے روکا اس سے پیچھے ہٹ کے دکھاتا ہے، وہ ہے ہمارا شیعہ۔ تم فقط محبت کرنے والے ہو لیکن ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ یہ امام کہہ رہے، امام حسین علیہ السلام۔ اب آپ لوگ سب یہاں مجلس میں آئے ہیں، عزاداری میں آئے ہیں، حدیثی قصہ آغاز میں پڑھی ہوگی، ہم بی بی فاطمہ زہرا کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں نا کہ آپ آئیے ہماری مجلس میں آئیے۔ اگر بی بی فاطمہ زہرا پلٹ کے کہہ دے کہ آپ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، کیونکہ زبان سے تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اطاعت نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا حل ہوگا؟ ہمیں حقیقی معنوں میں شیعہ بننا ہے۔ کوفی محب اہل بیت تھے، خط لکھ کے بلا تو لیا لیکن شیعہ نہیں تھے، اس لیے امام کی اطاعت نہیں کی اور امام کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہمیں کوفی نہیں بننا، ہمیں شیعہ بننا ہے۔ اچھا، اب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اس کے بعد شہادت ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے فوراً خلافت کا اعلان کیا۔ یہ کون ہے عبداللہ ابن زبیر؟ ان کی شخصیت بھی سن لے۔ جب امام مدینہ میں تھے، یزید تخت پر آیا۔ یہ دیکھیں، یہ جاننا سب ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ چوتھے امام کے زمانے کا ماحول کیا تھا۔ یزید نے خاص طور پر جب ولید کو خط لکھا تو کہا کہ 4 افراد سے بیعت لازمی لینا، اور خصوصاً حسین ابن علی سے۔ اگر حسین ابن علی بیعت نہ کرے تو سختی کرنا، یہاں تک کہ سر قلم کر دینا۔ 4 افراد کیوں؟ وہ 4 افراد مدینہ کے سمجھے ایلیٹس تھے، خواص تھے، خاص لوگ تھے۔ ہوتا نا اگر خاص لوگ کوئی بات مان لے تو عوام خود بخود مان لیتی ہے۔ 4 لوگ کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام۔ انہی میں عبداللہ ابن زبیر، یہ بھی خواص میں، خاص لوگوں میں ان کا نام شمار ہوتا تھا۔ جیسے ہی پتا چلا کہ یزید نے بیعت کے لیے کیا کہا ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر کا بھی ذکر نہیں کر رہی، ان کی بھی الگ ایک داستان ہے، تو انہوں نے کیا کیا بیعت کے رد عمل میں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا وہ سن لیجئے۔ خاموشی سے مدینہ سے سفر کیا اور مکہ پہنچ گیا، اور مکہ جا کر خانہ کعبہ میں پناہ لے لی۔ کیوں خانہ کعبہ میں پناہ لے لی؟ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے۔ آپ لوگ گئے ہوں گے حج پر، نہیں گئے تو اللہ بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ شرعی مسئلہ ہے کہ آپ حرم کے اندر خانہ کعبہ کے حدود میں ایک مچھر بھی نہیں مار سکتے، یعنی اگر آپ کو ہاتھ میں اگر مچھر کاٹ بھی رہا ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں لیکن مار نہیں سکتے۔ ایک جانور کو مارنا بھی حرم میں اجازت نہیں ہے کی بات ہے۔ عبداللہ ابن زبیر یہ سوچ کر اطمینان سے خانہ کعبہ میں پناہ لیتا ہے کہ یہاں میں یزید کے ہر اٹیک سے محفوظ رہوں گا، ہر حملے سے محفوظ رہوں گا، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے بیعت نہیں کی یزید کی، خاموشی سے مدینہ سے مکہ گیا اور خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لے لی۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مکہ گئے، قیام کا، اب قیام کی آواز بلند کر کے کہ اب میں یزید کے خلاف آواز بلند ہوں۔ مکہ گئے، مکہ میں یہی عبداللہ ابن زبیر امام کے پاس آتا ہے، اور امام کے پاس آ کر جس طریقے سے باقی سب لوگ روکتے تھے یہ بھی آ کر ہمدردی دکھاتا ہے۔ دیکھیں 2 چہرے والے انسان کیسے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہمدردی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یزید سے جنگ نہ کیجیے، آپ ہار جائیں گے، آپ کی شکست یقینی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یزید سے بیعت کر لیجیے، آپ مدینہ چھوڑ کر، اب مکہ چھوڑ کر نہ جائیے۔ جب پتہ چلا کوفہ جا رہے ہیں پھر امام کو مشورہ دی کوفہ نہ جائیے، کوفے والے بے وفا ہے، اس طریقے سے امام کو مشورے دیے۔ اس کے جانے کے بعد امام نے لوگوں کو کہا
امام نے اس کے چہرے پر سے نقاب اٹھایا، اس کا اصلی چہرہ لوگوں کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ یہ بظاہر تو کہہ رہا ہے کہ میں حرم میں ہی رہوں، یہیں پر رہوں اور یہاں سے نہ جاؤں، لیکن اس کی دل کی خواہش یہ ہے کہ میں چلا جاؤں اور میں مارا جاؤں اور میرے مرنے کے بعد یہ اقتدار کو سنبھال لے. جو اس کی خواہش ہے، امام نے خواہش اس کے ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں لوگوں کو بتا دی کہ یہ چاہتا کیا ہے. یعنی اس کے دل میں شروع سے ایک عشق تھا حکومت کا، اور چونکہ امام حسین علیہ السلام مانے تھے، رکاوٹ تھی، اس لیے اس کی دلی خواہش تھی. بظاہر کہتا ہے امام کو کہ نہ جائیے، لیکن دلی خواہش تھی کہ امام چلے جائے، امام قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تاکہ میرا راستہ صاف ہو جائے. اور ہوا یہی. جب اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی، فوراً خلافت کا اعلان کیا. اور جو مکہ اور مدینہ کے لوگ خلیفہ کے حامی تھے، خلافت کے حامی تھے، سارے مکے والوں نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی. اور پھر اس نے اپنا نمائندہ مدینہ بھیجا، مدینہ کے لوگوں نے بھی عبداللہ ابن زبیر کی حمایت کر بیعت کر لی. یعنی دیکھیے یہ العابدین علیہ السلام کی تنہائی یعنی موجود ہے. خود سید الساجدین کہتے ہیں کہ میرے بابا کے وقت میں مدینہ میں صرف میرے بابا کے امام حسین کے 20 حامی تھے، 20 بس، 20 کے علاوہ کوئی 21واں حامی نہیں تھا. اور کہتے ہیں آج میرے دور میں تنہائی یہ ہے کہ میرے صرف 3 حامی ہے، 3 کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ہے امام کی تنہائی اور مظلومیت. امام کے ہوتے ہوئے امام دیکھ رہے ہیں کہ جب میرے بابا نے قیام کیا یہ مدینے والوں نے ساتھ نہیں دیا، میرے بابا مکہ میں رہے 3 مہینے آواز بلند کرتے رہے، کسی نے ساتھ نہیں دیا. اب عبداللہ ابن زبیر قیام کرتا ہے، یزید کے پیرالل ایک حکومت بناتا ہے، عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں سب بیعت کر لیتے ہیں، مدینے والے بھی بیعت کر لیتے ہیں. امام سے لا تعلقی کا اظہار، امام موجود ہے مدینہ میں، امام سے لا تعلقی کا اظہار. اور پھر ہوا کیا؟ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا. جب قیام کر لیا، یزید نے دیکھا کہ میرے پیرالل ایک حکومت قائم ہو گئی ہے. اب اس حکومت کو سرکوب کرنے کے لیے، اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے، عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے مدینہ سے دمشق کیونکہ شام کے لوگ نفرت، انتہائی حد تک نفرت تھی مدینہ اور مکہ کی، وہاں سے فوجیں بھیجی، مدینے پر حملہ کیا. اچھا یہاں پر یزید نے سختی سے کہا تھا کہ امام سجاد کے گھر کو چھوڑ دینا، کیونکہ پہلے ایک بار دیکھ چکا تھا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کیا تو ہماری پیچھے ان خطبوں کے ذریعے سے اور بدنامی کتنی ہوئی، اس لیے خوف تھا. کہا چوتھے امام کے گھر کو چھوڑ دینا. اور پورے مدینہ حملہ ہوا. کو یاد ہوگا اگر آپ لوگوں نے خطبے امام حسین علیہ السلام کے پڑھے ہیں، نہیں پڑھے تو ضرور پڑھے. امام حسین علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ جس نے میرا ساتھ دیا وہ کامیاب ہے، لیکن جس نے میرا ساتھ نہیں دیا وہ عزت کا ایک دن بھی نہیں دیکھے گا. اور اگلے سال ہی یہی واقعہ ہررا پیش ہوا ہے. یہی مدینہ کے لوگ جو گھر میں چھپ کر بیٹھے تھے کہ ہم بچ جائیں گے، ہم امام کا ساتھ دیں گے تو مارے جائیں گے، گھر میں بیٹھے ہیں تو بچ جائیں گے، گھروں سے نکال کر ان کو مارا، گھروں سے نکال کر. انتہائی حد تک یہ شام کے فوجیوں نے مدینے کے کتنے زیادہ لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، ہزاروں مردوں کو قتل کیا. اور اس کے بعد پھر اعلان ہوا کہ 3 دن تک مدینہ ان تمام فوجیوں کے لیے حلال ہے. 3 دن تک میں بھی چاہے جا سکتے ہیں، جو لوٹنا چاہے لوٹ سکتے ہیں، جو ظلم کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جس ناموس پر ہاتھ ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں. اور کس قدر انہوں نے خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی کہ اگلے سال کتنے ناجائز، ہزاروں کی تعداد میں یہ ناجائز بچے پیدا ہوئے. یہ ہوا مدینے میں امام کی موجودگی میں. عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں قیام کیا اور یہ دوسرا واقعہ ہررا پیش آیا. یعنی دیکھیے امام کی مظلومی، امام کی تنہائی دیکھیے کہ لوگ کس طریقے سے اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی احساس نہیں ہو رہا کہ ہمارا امام موجود ہے مدینے میں، ہم انہی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں. ایک امام حسین کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، ایک غلطی کی، آج تو امام موجود ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، سانحہ ہو گیا، یزید کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا، اب تو ہم امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنا امام مان لے، نہیں مانا. واقعہ ہررا ہوا اور انہی مدینہ والوں کو جو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا ایک دن بھی عزت کا نہیں دیکھیں گے، وہ واقعہ سچ ہو کے رہا ہے. دوسرا واقعہ، اور اس کے بعد ٹھیک 4 سال کے بعد، بعض روایت میں 3 سال کے بعد اور بعض روایت میں 4 سال کے بعد واقعہ کربلا کے قیام توابین، یہ ایک اور قیام، یہ بھی امام کی امامت کے دور میں.
ذرا دیکھیں امام کی مظلومیت صرف ہم دیکھیں, اندازہ لگائیے. صرف یہ مظلومیت نہیں ہے کہ امام بیمار تھے, ہاتھوں میں ہتکڑیا ہے, پیروں میں بیڑیا ہے. صرف یہ مظلومیت نہیں ہے کہ درباروں کو پھرایا گیا, بازاروں میں پھرایا گیا. اس سے زیادہ مظلومیت ان زمانوں میں ہے. قیام توابین ہوا, یہی کوفے کے لوگ جنہوں نے امام کو خط لکھ کر بلایا تھا لیکن نہیں امام کا ساتھ دیا, بہت پشیمان ہوتے ہیں, نادم ہوتے, احساس ہوتا ہے ان کو کہ ہم نے ایک غلط کام کیا, ہم نے اپنے زمانے کے امام کا ساتھ نہیں دیا. آگے لوگ قیام کرتے, قیام توابین, توابین یعنی توبہ کرنے والوں کا قیام, کہ اب ہم نادم ہیں, اب ہم قیام کریں گے. پلان بناتے ہیں کہ فوج جمع کرتے ہیں اور یزید سے لڑیں گے, امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے. کس کی لیڈرشپ میں بنا؟ سلیمان ابن سورد خزائی. یہ نام یاد رکھے, سلیمان ابن سورد خزائی. اس نے 4000 کا لشکر بنایا قیام توابین کے نام سے کہ ہم یزید سے لڑیں گے. یہ کون ہے سلیمان ابن سورد خزائی؟ اس کی شخصیت بھی پہچانے کہ جب کوفے سے خطوط بھیجے گئے تھے اس کے بھی خط لکھنے والا, امام کو جتنے لیٹرز لکھے گئے تھے اس میں یہ بھی امام کو خط لکھ کر بھیجنے والا کہ امام آ جائیے, ہم آپ کی مدد کریں گے. اور امام نے جب اپنا نمائندہ بھیجا مسلم ابن عقیل کو, تو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی, اس میں یہ سلیمان بھی شامل تھا. اب مسلم ابن عقیل کوفہ میں ہے, ہانی ابن عروہ کے گھر میں مہمان ہے. جب عبداللہ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے تو وہ ہانی ابن عروہ کو قید کر لیتا ہے, محاصرے میں لے کر آتا ہے, دار الامارہ میں قید کر لیتا ہے. اور اب جب مسلم ابن کیا گیا تو یہی 18,000 لوگوں کو لے کر دار الامارہ کا, یعنی جہاں پر عبداللہ ابن زیاد اپنی تمام فوجیوں کے ساتھ ہے, دار الامارہ محاصرہ کرتے ہیں. اور قریب تھا کہ حملہ کرتے, عبداللہ ابن زیاد بھی مارا جاتا, اس کی ساری فوجیں بھی ماری جاتی ہیں اور شاید بال کے کربلا نہ ہوتا. لیکن ہوا کیا, یہ 18,000 فوجیں جب مسلم ابن عقیل کا محاصرہ, مسلم ابن عقیل کے ساتھ محاصرہ کی ہوئی ہے, یہیں پر سلیمان ابن سورد خزائی خطبہ دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے سنیے, ان کے خطبے کی جواب سنیے, جملے سنیے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مسلم نے قیام کیا لیکن مسلم معصوم تو نہیں ہے, معصوم تو امام حسین ہے جو مکہ میں ہے. اگر امام حکم دیں گے تو ہم حملہ کریں گے, مسلم کے کہنے پہ ہم حملہ نہیں کریں گے کیونکہ مسلم معصوم ہے. یہ کہہ کر اپنے لشکر کے 8,000 افراد کو الگ کر کے لے کر چلا جاتا ہے. اور پھر سے مسلم ابن عقیل کا لشکر بعد میں چھٹتا جاتا ہے, مسلم ابن عقیل تنہا رہ جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. یعنی تاریخ کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس طریقے سے سلیمان ابن سورت خزائی نے یہ کہہ کر کہ مسلم معصوم نہیں ہے, ہم معصوم کی بات کو مانتے ہیں, معصوم کے علاوہ کی بات نہیں مانتے. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رہبر معصوم تو نہیں ہے, یہ اسی کی شکل ہے کہ نہیں, جو نمائندہ ہے وہ نمائندہ بھی اطاعت کے قابل ہے, واجب اطاعت ہے. اس وقت نہیں مانی بات, اپنے لشکر کو الگ کر لیا, مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا. 3 سال کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی, دوبارہ سے لشکر بناتا ہے قیام توابین کے نام سے, اور یہ لشکر یزید کے ساتھ جا کر فوجیوں کے ساتھ لڑتا بھی ہے اور سب کے سب مارے جاتے ہیں. اگر یہ سلیمان ابن سورت خزائی ایک مرتبہ امام سے کسی کو قاصد بھیج کر یا خط بھیج کر امام سے مشورہ لے لیتا, اس وقت روک دیا تھا کہ امام معصوم کا جب تک حکم نہیں ہوگا ہم قیام نہیں کریں گے. مسلم کو تنہا چھوڑ دیا اور آج قیام کیا. یہ بے شعور شخص امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک مشورہ تک نہیں لیا, ایک خط ہی بھیج دیتا, ایک قاصد ہی بھیج دیتا کہ ہم قیام کرنا چاہ رہے ہیں, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یہ 4,000 امام کے ساتھ ہو جاتے. امام پھر نہیں کہتے فقط میرے 3 حامی ہیں, یہ 4,000 پورا امام کا ایک لشکر بن جاتا. لیکن اتنے بے شعور, محب ہے لیکن بے شعور ہے, امام کے پاس نہیں آئے, امام سے مشورہ نہیں لیا کہ قیام کرنے کا بھی موقع ہے یا نہیں ہے, اور چلے گئے اور سب کے سب مارے گئے. امام یہاں پر تنہائی میں. اور اس کے بعد قیام مختار جو کامیاب بھی ہوا, کچھ حد تک مختار نے حکومت بھی کی, لیکن اس دور میں بھی امامت بحیثیت امام تنہا ہی ہے, کوئی امام کا حامی نہیں ہے. یہ امام کے حالات ہیں, بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں لیکن کوئی امام کے پاس نہیں آتا, کوئی مشورہ نہیں لیتا, کوئی امام کے پاس آ کے
یہ مظلومیت امام کی. اور اگر ہم دیکھیں اس دور کے حاکم امام کے اس 34 سالہ 34 ایئرز میں جو ظالم حاکم ہے ان کی ہم دیکھیں. پہلا یزید معاویہ جس کا ظلم آپ سنتے رہتے ہیں مسائل میں عروج پر ہے جس کا ظلم. اس کے بعد 1 سال یا 2 سال یزید کے بیٹا, یزید کا ایک اور بیٹا تھا معاویہ ابن یزید, اس نے حکومت کی فقط 1 سال یا 2 سال, مگر پھر وہ لا تعلق ہو گیا کہ میرا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور چلا گیا. اس کے بعد حکومت سنبھالی مروان ابن حکم نے. یہ امام کے دور کے حکما ہے جتنے, یہ یزید سے زیادہ ظالم تھا. مروان ابن حکم یزید سے زیادہ اس نے اپنے زمانے میں شیعوں پر ظلم کیے. پھر مروان ابن حکم کے بعد اس کا بیٹا آیا عبد الملک, یہ اپنے باپ سے زیادہ ظالم ترین تھا. اور اس کے بعد ولید ابن عبد الملک جو ظالم ترین شخص تھا, انتہائی حد تک شیعوں سے نفرت کرنے والا, انتہائی حد تک شیعوں سے بغض رکھنے والا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بغض کا کہ اس کو اپنی مملکت میں کتنا ظالم ترین تھا. چھوٹی سی مثال کے ذریعے, چھوٹے سے واقعے کے ذریعے بتا رہی ہوں. اسے اپنی فوج میں جرنیل کو سلیکٹ کرنا تھا, جرنیل کو چننا تھا کہ میں ایک فوج بنائیے, ایسی فوج جس کا کام ہی یہ کہ وہ پکڑ پکڑ کے شیعوں کو قتل کرے بے دردی کے ساتھ. اب اس کو اس فوج کا جرنیل چننا تھا. اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروایا کہ جتنے بھی ظالم لوگ ہیں, سخت دل لوگ ہیں, ان سب کو پکڑ کے لاؤ, ان سب کو بلا جو فوج کے جرنیل بننا چاہتے ہیں. کافی سارے لوگ جمع ہو گئے. پھر ان سے مختلف امتحانات لیے, جیسے ہوتا ہے کچھ راؤنڈز کراس کر کے پھر آپ ایک فائنل راؤنڈ پہ پہنچے گی. اس طرح سے ان سے بھی کچھ امتحانات لیے, جس میں سے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں. یعنی اس کے ظلم کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ولید نے کہا سب کو, جتنے بھی لوگ وہاں آئے تھے فوج جرنیل بننے کے لیے, سب کو ایک ایک قیدی پکڑوایا. کہا جس قیدی کو سب سے زیادہ بدترین طریقے سے مارے گا, زیادہ شکنجے دے کے, زیادہ ٹارچر دے کے, وہ اس راؤنڈ کو کراس کر سکتا ہے. یعنی وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ گیا. کچھ لوگ پاس ہو گئے, کچھ لوگ فیل ہو گئے. اس طرح سے مختلف راؤنڈز ہوئے. پھر کہا کہ جو اپنے محرم کے ساتھ ہم بستری کرے گا, اپنے محرم کے ساتھ. کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے, نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے, مگر کچھ نے کر کے دکھایا. اس طرح مختلف اس نے امتحانات لیے. آخر میں 3 افراد بچے, تو سارے امتحان پاس کر چکے تھے, 3 افراد بچے. ان سے آخری امتحان کیا لیا, ان سے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو جو بدترین طریقے سے قتل کرے گا, مارے گا, اپنی ماں کو, سگی ماں کو. تینوں نے اپنی ماں کو مارا, لیکن جس نے سب سے زیادہ اذیت سے مارا وہ حجاج ابن یوسف تھا, اور وہ فوج کا جرنیل بنا. اور فوج کا جرنیل بن کر اس نے سب سے پہلا خطاب ہی یہی کیا کہ لے لوگوں جان لو, میں کوئی خاندانی شرافت کی وجہ سے جرنیل نہیں بنا ہوں, نہ ہی اس وجہ سے بنا ہوں کہ میں بہت زیادہ شجاع ہوں. مجھے اپنے ظلم کی وجہ سے فوجی جرنیل چنا گیا ہے, لہٰذا اب تم لوگ بچ کے رہنا. اب سوچے, اندازہ لگائی ولید کتنا ظالم ہے, جس نے اپنے فوجی جرنیل حجاج ابن یوسف کو چنا ہے. اس قدر ظالم ہے حجاج ابن یوسف, آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں اس نے ظلم کتنے کیے ہوں گے. حجاج کی موت کے بعد اس کے قید خانے سے 1,20,000 قیدی نکلے, 1,20,000, جن میں سے تقریباً 60,000 خواتین تھی, جن میں سے 16,000 خواتین کو برہنہ رکھا گیا تھا. بہت واقعات ملتے ہیں. یعنی آپ تاریخ میں پڑھ لیں, سیاست کی تاریخ میں پڑھ لیں, نام آتا ہے کہ ظالم ترین جو شخص تھا جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے, جیسے ہٹلر ہے, باقی سب نے بھی ظلم کیا, اس میں حجاج ابن یوسف کا نام آتا ہے. اس قدر شیعوں پر ظلم کیا. یہ چوتھے امام کے زمانے میں ہو رہا ہے. ایک طرف حاکم جو ظلم کر رہے ہیں, انتہائی ظالم ترین, ایک طرف یہ لا تعلق عوام جو عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں کبھی بیعت کر رہی ہے, ایک طرف کوفے کے لوگ جو امام کو لا تعلق سمجھ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے اور قیام کرتے, اور دوسری طرف فرقہ واریت بھی امام کے زمانے میں ہو رہی ہے. ہم دیکھیں کیا امام کے حالات ہیں. پہلا فرقہ جو بنا شیعت کی ٹوٹا جہاں سے شیعت, فرقہ کیسانیہ, وہ بھی چوتھے امام کے زمانے میں. محمد ابن حنفیہ جو امام سجاد کے چچا ہے, امام حسین کے بھائی ہے, ان کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کو امام مان لیا, سید الساجدین کو امام نہیں مانا. بنا یعنی دیکھیں امام کے زمانے کے حالات کیا ہے. ایک طرف فرقہ واریت, لا تعلق عوام, بے شعور عوام, ظالم حکمران, اتنے ظالم
کہ ہر وقت امام کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک سختی ہے. جاسوسی ہر وقت امام کی کہ کوئی امام قیام نہ کر لے, کوئی دین کی تبلیغ نہ کر سکے, کسی طریقے سے لوگوں کو بیدار نہ کر لے, لوگوں کے اندر شعور پیدا نہ کرے. اب سوچیں ایسے حالات میں امام نے تبلیغ کس طرح سے کی ہوگی. ہم جو سنتے ہیں کہ 5ویں امام کے زمانے سے باقاعدہ مدرسہ بنا, اور 6ٹھے امام کے زمانے میں وہ مدرسہ اتنا عروج پہ تھا کہ ایک ایک وقت میں 4000 طالب علم پڑھتے تھے. یہ 4تھے امام کے زمانے سے آغاز ہوا ہے. یعنی امام نے واقعی کام کیا. کیسے کام کیا, کتنا مشکل مرحلہ, کتنا مشکل دور, کتنا سخت ہر طرف ماحول, اس ماحول میں شیعت کو بچانا, مقصد حسین کو بچانا کتنا مشکل, لیکن امام نے اسے انجام دیا. کس طریقے سے انجام دیا؟ امام نے دیکھا کہ جب حکومت امامت قائم نہیں ہو سکتی تو حکمت امامت سے تو کام لیا جا سکتا ہے. اور بے اذن خدا امام نے دعاؤں کا سہارا لیا. دعاؤں کے ذریعے سے امام نے دین کی, دعاؤں کے ذریعے سے, یعنی منفرد انداز. دعائیں ہمیں اور بھی معصومین کی ملتی ہے, لیکن جس طریقے سے جو دعائیں سید الساجدین کی ملتی ہے وہ بالکل مختلف انداز کی ہے. یعنی اس میں پورا نظام خدا سمجھایا گیا ہے. ان دعاؤں میں نظام دین بتایا گیا ہے, نظام امامت بتایا گیا ہے. یعنی پوری زندگی گزارنے کے طریقے, اس زمانے میں جہاں جہاں خامیاں تھی ان خامیوں کو امام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے ہائی لائٹ کیا ہے, لوگوں کو بتایا ہے. یعنی دیکھیں تبلیغ کا ایک انداز کہ لوگوں کو پھر سے سمیٹا, اس طریقے سے سمیٹا کہ 5ویں امام کے دور میں ایک ماحول ملا کہ ایک مدرسہ قائم ہوا, اور 6ٹھے امام کے زمانے میں اور آگے پھیلا. تبھی ہم فقہ جعفریہ والے کہلاتے ہیں. یعنی یہ امامت کا کام ہے خوبصورت انداز میں. کون سی دعاؤں کا یہ کتاب ہے؟ صحیفہ سجادیہ, دعاؤں کی کتاب کے جس کے ذریعے سے یہ جو دعا کی کتاب ہے میں یہاں پر رکھی ہے آپ کے سامنے. کوشش ہے کہ اس میں سے 2-3 دعا پڑھ کے دکھاؤں گی, چند جملے, کہ کس طریقے سے امام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی. واقعی یہ دعائیں پڑھنے والی, اگر ہم عہد کرنا چاہتے ہیں, سچے دل سے اگر ہم عہد کرنا چاہتے ہیں کہ امام آپ کی شہادت کا دن ہے, ہم کچھ اپنے آپ کو بدلیں گے, تو آج سے عہد کریں, ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں. صرف ایک دعا, روز کی ایک دعا ٹارگٹ بنا لیں. کتاب نہیں ہے تو آج کل تو موبائل میں بھی اپلیکیشنز موجود ہے, صحیفہ سجادیہ کی بھی موجود ہے. کوشش کریں روز ایک دعا پڑھیں تاکہ ہماری زندگی بھی بدل جائے, ہم بھی امام کے سامنے سرخرو ہو سکے. وہ امام جو اتنے سخت ماحول میں دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ہم امام کے صحیح شیعہ نہیں بن سکتے ان دعاؤں کو پڑھ کے؟ یہ دعائیں اتنی بہترین ہے کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام, درود بھیجے محمد والے محمد پر, جب اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے اور کوئی نیا مطلب سمجھانا ہوتا, کوئی اہم بات سمجھانی ہوتی, تو اپنے غلام کو کہتے اندر سے وہ صحیفہ لے آؤ. شاگرد پوچھتے کون سا صحیفہ؟ کہتے ہیں یہ میرے بابا کا صحیفہ ہے, اس کے ذریعے سے میں تمہیں پڑھاؤں گا کہ اصل دین کیا ہے. یعنی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں اس کو کھول کے, صرف آپ اس کی فہرست دیکھیں, زندگی کے ہر معاملات کو دعاؤں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ والدہ کا کیسا سلوک کرنا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے, اولاد کی کس طریقے سے تربیت کرنی ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. حتی بارش کے وقت کی دعا, کہ بارش میں خدا کی ایک نعمت ہے, وہ بھی امام نے اس دعا میں احساس دلایا ہے. معلم کا حق کیا ہے, شاگرد کا حق کیا ہے, تمام چیزیں اس دعاؤں میں موجود ہے. یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. یعنی اگر کسی کو اگر صحیح معنوں میں انسان بننا ہے, صحیح معنوں میں امام کا شیعہ بننا ہے, وہ فقط اس کتاب کو پڑھ کے عمل کرنا شروع کر دیں. میں 2 یا 3 دعائیں آپ کے لیے منتخب کیے, چند جملے آپ کے سامنے پڑھوں گی. ظاہر چاہتی تو زبانی بتا دیتی, لیکن کتاب سے کھول کے پڑھ رہی ہوں تاکہ شاید بعد میں آپ لوگ کے پاس بھی کتاب کھل جائے. امام کیا کہتے ہیں؟ امام کی دعائیں, دعا نمبر 49, دشمن کے مکر سے تحفظ اور ان کے حملوں کو رد کرنے کے سلسلے میں امام کی دعا. دیکھیں کتنے بہترین انداز میں, انہیں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی ہوتی صرف حاجات ہوتی ہیں, تمنائیں ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے, یا پھر گناہوں کی معافی کی دعائیں ہوتی ہیں. ہم یہ دعا مانگتے ہیں, لیکن امام کی دعائیں دیکھیں یہ سب بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو غلطیاں ہیں ان سب کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان دعاؤں کے ذریعے سے, جنہیں دعا اللہ سے مانگتے ہیں سنتے سب ہے, اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری خامی ہے. یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے لوگوں کو آہستہ آہستہ بدلنے کا. امام کی دعا
آغاز میں خدایا تو نے مجھے ہدایت دی لیکن میں غافل رہا. یہ امام کس سے کہہ رہے ہیں؟ خدا سے کہہ رہے ہیں. لیکن کیا امام غافل رہے؟ ایک لمحہ بھی امام کبھی غافل نہیں ہوتا. اگر غافل ہو جائے تو وہ امام نہیں ہوتا. امام لوگوں کو بتا رہے کہ اے لوگوں دیکھو اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت ملی ہے مگر تم غافل رہے ہو. یہ تمہاری غفلت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے شہید ہو گئے. یہ تمہاری غفلت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھے امام ماننے کو تیار نہیں ہو. اللہ نے تمہیں ہدایت دی مگر تم غافل رہے. اور پھر کیا کہتے ہیں امام؟ اور تو نے مجھے، اے اللہ تو نے مجھے نصیحت کی لیکن میں سنگ دلی کا شکار رہا. لوگوں کو بتا رہے کہ دیکھو تم پر نصیحتیں ہوتی رہی لیکن تمہارے دل اتنے سخت تھے کہ تم ان نصیحتوں پر اثر، یہ نصیحتیں تم پر اثر انداز ہی نہیں ہو سکی. امام حسین علیہ السلام نے جو آخری وقت میں خطبہ دیا اس میں امام نے کیا کہا؟ امام نے بھی یہی کہا. امام حسین نے آخری وقت میں حجت تمام کرنے کے لیے عمر سعد کے لشکر کو خطبہ دیا. لیکن جب خطبہ دینا شروع کیا تو انہوں نے بے ادبی کی. بے ادبی کیا کی کہ تلواروں کو ڈھال پہ زور زور سے مارنا شروع کر دیا، یعنی شور مچانا شروع کیا. اتنا شور کہ امام کی آواز دب جائے کہ ہم امام کی بات کو بھی نہ سن سکے. امام نے پھر خاموش کروایا اور چند جملے کہے اور پھر پلٹ گئے. اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم پر میری بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شکم حرام غذا سے پر ہے اور تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. اگر آج ہم دیکھیں ہم پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہو رہا. امام کے خطبے فقط اس زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ دعائیں فقط اس زمانے کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. امام کہتے چیک کرو اگر نصیحتوں کا اثر نہیں ہو رہا اس کا مطلب دل سخت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مسائل پر بھی رونا نہیں آتا. ہم دیکھیں واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پہ کتنے مسائل ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے اسلامی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، جلایا جا رہا ہے، سب دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی دل ایک ذرا سے نرم بھی نہ تو ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. یہ دل کی سختی کیوں ہے؟ دل کی سختی کی علامت یہ کہ جب انسان کو گریا نہ آئے، رونا نہ آئے. مصائب میں بھی لوگ روتے نہیں ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنی جگہوں پر دیکھا ہے یہ مصائب کے آداب ہے. اگر رونا نہ بھی آئے تو سر جھکا کر رونے کی شکل بنائے. لیکن کیوں نہیں آتا آنکھوں سے آنسو؟ وجہ یہی ہے کہ دل سخت ہے. دل سخت ہے اس لیے نصیحتیں اثر نہیں کرتی. ہم دیکھیں اسی محرم میں دیکھیں ماہ محرم کے اول سے آج 25 محرم گزر چکی ہے. ہم مجلسوں میں گئے ہیں، نہیں گئے ہیں تو آن لائن مجلسیں سنی ہے. کتنی نصیحتوں کا اثر ہو، ہم اپنے آپ سے سوال کریں. نصیحت کا اثر نہ ہونا سید الساجدین کہہ رہے سنگ دلی کی وجہ سے ہے. دل سخت ہے. دل کی سختی کی وجہ چیک کرو. کیوں دل سخت ہے؟ کیا حرام تو گھر میں نہیں آ رہا؟ کیا بد اخلاقی تو نہیں ہو رہی؟ ایک طویل فہرست ہے انشاءاللہ. ابھی جو پہلی سفر سے ایک آن لائن اشرا ہے اس میں سخت دلی کے اسباب بتائے جائیں گے کہ دل انسان کا کس کس وجہ سے سخت ہو جاتا ہے. سنیے گا اسے بھی، ابھی وقت نہیں ہے. پھر امام کیا کہتے ہیں؟ امام اپنے حالات بتاتے ہیں. امام کہتے ہیں کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے میرے خلاف دشمنی کی تلوار کھینچی اور اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لیا اور اپنی سختیوں کی بھار کو تیز تر بنا لیا اور میرے لیے قاتل زہر پانی میں ملا دیا ہے. خطاب خدا سے کر رہے ہیں، بتا لوگوں کو رہے کہ میری کیا حالت ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے تعاقب کی نگاہیں غافل نہیں ہوئی. یعنی ایک ایک لمحہ یہ تعاقب کیے ہوئے ہیں، میرا پیچھا کیے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی امام کیا کر رہے ہیں؟ امام دو باتیں یہاں پر، دو اہم کام امور انجام کرے. ایک تو لوگوں کو بتا رہے کہ دیکھو مجھ پر ہر وقت نظر ہے، اور دوسرا امام یہ بھی بتا رہے کہ میں بے خبر نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون کون نظریں رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں کار امامت کو انجام دے رہا ہوں. واقعی یہ اعلیٰ ظرف ہے امام کا کہ اس زمانے میں کتنے خوبصورت طریقے سے امام نے امامت کو سمجھایا، دین کو سمجھایا. امام کی دعائے عرفہ، امام دعائے عرفہ میں کیا کہتے ہیں؟ دعائے عرفہ ایک امام حسین علیہ السلام کی ہم نے سنی ہے، بہت بہترین دعا ہے. ایک امام زین العابدین کی دعائے عرفہ ہے. اس دعائے عرفہ کے فقط 2 جملے میں پڑھتی ہوں، وقت نہیں ہے، صرف 2 جملے. شروع میں خدا کی حمد و ثنا ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہے. پھر امام کیا کہتے ہیں؟ خدایا تو نے ہر دین میں، ہر دور میں اپنے دین کی تائید ایک امام کے ذریعے سے کی ہے جو بندوں کے لیے پرچم ہدایت اور شہروں کے لیے منارہ نور تھا. یعنی امام کیا بتا رہے کہ خدا کو رہے لیکن لوگوں کو بتا رہے کہ ہر دور میں لوگوں
کی ہدایت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ امام کے ذریعے سے ہوتی ہے. مگر اے لوگوں جان لو تمہارے درمیان تمہارا امام موجود ہے مگر تم اپنے امام کو امام نہیں مانتے. تم امام کو امام نہیں مانتے. امام بتا رہے ہر دور میں ہدایت کے لیے امام ضروری ہے، مگر میری بے بسی یہ ہے کہ لوگ مجھے امام نہیں مانتے. کہ امام اپنے درد کو بیان کر رہے اور لوگوں کو احساس بیان کر رہے کہ دیکھو امامت ہدایت کے لیے ضروری ہے. اب چند جملے میں صرف دعائے مکارم اخلاق کی پڑھوں گی. بہت بہترین دعا ہے، کچھ نہیں تو کوشش کیجیے آج گھر جا کے اس دعا کو ضرور پڑھیے، دعائے مکارم اخلاق. فقط چند جملے پھر مصائب کی طرف. امام کیا کہتے ہیں؟ خداوندہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اور ہمارے لیے ان امور میں کافی ہو جا جن کا خیال ہمیں مشغول بنائے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل سوال کرنے والا ہے. یعنی آج ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں خدا کو کہہ رہے کہ تو ان میں کافی ہو جا، ہمیں ان کاموں میں لگا دے جن کا تو کل سوال کرنے والا ہے. یعنی تو کل جن کا سوال کرنے والا ہے آج ہم ان سے غافل ہیں. حقوق اللہ کیا ہے، حقوق الناس کیا ہے، معاشرے کے حقوق کیا ہے، دین کے کیا حقوق ہے، ہم ان سب سے غافل ہیں. ہم اپنے دنیاوی کاموں میں اپنے دنیاوی چکروں میں لگے ہوئے ہیں. سوال ہم سے کس کے بارے میں کیا جائے؟ کئی حقوق کے بارے میں کیا جائے گا. امام کہہ رہے ان کی طرف خدا کو کہہ رہے کہ ہمارا دھیان لگ. امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں ہمیں غنی کر دے اور ہمارے رزق میں وسعت دے دے، لیکن غرور میں مبتلا نہ ہونے دینا. امام کے جملے دیکھیے، ہم سب رزق کی وسعت کی دعا مانگتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے. خدا بندہ سید الساجدین کے وسیلے سے ہم سب کے رزق، لیکن امام کیا کہے؟ رزق کی وسعت کے ساتھ ہمیں مغرور نہ بنانا کہ جب رزق بڑھ جاتا ہے، جب برکت آ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور باقیوں کو پستر سمجھنے لگتا ہے. کہنا غرور نہیں آنا چاہیے. امام اخلاق بتا رہے ہیں رزق جتنا بھی ہو غنی، لیکن ہمارے اندر انکساری آنی چاہیے، ہمبلنس آنی چاہیے. اگر غرور آ گیا، اگر پراؤڈنس آ گئی، اس کا مطلب اب خدا کو پسند نہیں ہے. یہ امام بتا رہے. پھر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں عبادت میں مصروف کر دے لیکن ہماری عبادت کو خود پسندی سے برباد نہ ہونے دینا. عبادت ہم کرتے ہیں، عبادت کیسے ضائع ہوتی؟ امام اس کا طریقہ بتا رہے. کتنے لوگ قیامت کے دن آئیں گے اپنی عبادتیں بتائیں گے، امام خدا کہے گا نہیں تم خالی ہو، زیرو، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. عبادتیں ضائع. کیوں ضائع؟ امام کہہ رہے ہیں عبادتوں کو خود پسندی ضائع کر دیتی ہے. میں نے I am something اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں تو کتنی عبادت کرتی ہوں، فلاں تو کرتی ہی نہیں. میرا حجاب کتنا اچھا ہے، فلاں کو تو حجاب کرنے پردے کا مطلب ہی نہیں پتا. خود پسندی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ عبادت کو ضائع کر دیتی. ہوتا ہے نا کچھ لوگ چاہتے ہیں نماز سے شب پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ باقی سب کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز شب بھی نہیں پڑھتے، میں پڑھتی ہوں. یہ ضائع ہو گئی عبادت. جب انسان کے اندر خود پسندی آ گئی وہ عبادت کو ضائع کر دیتی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری عبادت، روزے رکھنا مستحب روزے رکھنا شروع کیے، خود فخر آنے لگتا ہے کہ میں کتنی عبادت گزار، فلاں کو تو احساس ہی نہیں روزے بھی رکھنے چاہیے. نہ، یہ خود پسند ہے جو عبادت کو ضائع کر دیتی ہے. پھر امام کہتے ہیں لوگوں کے لیے ہمارے ہاتھوں میں خیر جاری کر دے، ہم جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کریں، خیر جاری کرتے، لیکن اسے احسان جتلانے کے ذریعے برباد نہ ہونے دینا. خیر تو کرتے ہیں، نیکی تو کرتے ہیں، لیکن وہ نیکی کیسے زیرو پر پہنچ جاتی ہے؟ جب احسان جتلا دیا جاتا ہے، یا لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے، یا اسی کو احسان جتلا دیا جاتا ہے. کچھ نہیں تو یہ کہہ کر پوچھ لیتے کہ فلاں دن میں نے تمہاری مدد کی تھی، اب تم سیٹ تو ہو نا. یعنی احسان جتا دیا، یعنی ہمارے آپ کو نیکی زیرو. نیکی کرنا ہے مگر احسان نہیں جتانا، یہ امام کہہ رہے. اور پر یہ وقت نہیں ہے لیکن بہت بہترین دعا ہے. امام بتا رہے کس طریقے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے، اور اگر نیکیوں کو باقی رکھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار، یعنی مکمل ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اس بہترین یعنی انوکھی کتاب، سے کہتے ہیں گراں قدر قیمتی ترین کتاب میں موجود ہے. کس کی ہے یہ؟ سید الساجدین کی، جس کی آج شہادت کا روز ہے. بس عہد کرنا ہے، جب آنسو بہانے نا وہ آنسو بھی عہد کے آنسو ہونے چاہیے. صرف آنسو میں امام کی مظلومیت پر نہیں رونا ہے، مظلومیت پر رونا ہے، ساتھ میں عہد بھی کرنا ہے، ساتھ میں گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے کہ پروردگار ان آنسو میں تو نے طاقت رکھی ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو
امام حسین پر گریا کرے گا، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو بہے گے اس کے گناہ معاف ہو جائے گی، خدا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کون سے آنسو؟ ہر آنسو نہیں، وہ آنسو جو معرفت کے ساتھ، جو مقصد حسین کو سمجھتے ہوئے، مقصد سید السجاد کو سمجھتے ہوئے، ایک عہد کے ساتھ کہ جو کام امام کا تھا، جو مشن امام کا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کام امام کا تھا امت کو بہتر بنانا، ہم بھی اس میں کوشش کریں گے۔ اس عہد کے ساتھ آنسو بہائیے۔ اب دیکھیں، یقین جانے یہ آنسو جناب فاطمہ زہرا اپنے رومال میں سمیٹ لے گی۔ آج سید الساجدین کے مصائب پڑھنے ہیں عزیزان۔ باقی اگر کوئی بیمار ہو تو لوگ اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار یتیم، لوگ اس یتیم کو دلاسا دیتے ہیں، مگر یہ کیسا یتیم ہے کہ نیچے سے بستر کو کھینچ لیا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیریا اور گلے میں خاردار توق، اور اس حالت میں بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے عزیزان۔ سید الساجدین کی واقعی بڑا سخت تھے۔ ایک ایک لمحہ ذرا غور کریں، تصور کیجئے وہ جس کے سامنے بابا کا لاشا، جس کے سامنے ایک ایک کر کے سب کے سر کٹے۔ عزیزان ایسے ہی نہیں گریا کرتے تھے واقعی کربلا کی بات امام اتنا زیادہ۔ جب بھی کسی قصاب کو دیکھتے پہلے تو قصاب اپنے جانوروں پر کپڑا ڈال دیتے کہ سید الساجدین گزر رہے، لیکن اگر نظر پڑ بھی جاتی تو سوال کرتے کہ دیکھو تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ وہ کہتے مسلمان ہوں، مولا شریعت کا جاننے والا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ پھر امام کربلا کی طرف رک کر کے کہتے سلام ہو میرے بابا پر جسے بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ پھر امام کہتے کہ اچھا اسے دوسرے جانوروں سے دور رکھا تھا یا کسی اور کے سامنے، دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کیا تھا؟ کہا نہیں مولا اتنا بھی جانتا ہوں کہ جب ایک جانور کو ذبح کرنا چاہیے تو دوسرے سے دور رکھ کر۔ امام کہتے ہائے میرا کو زندہ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مدینے میں ندا لگاتا ہے کہ میں غریب ہوں میری مدد کرو۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وطن سے دور ہو، عرب میں غریب اسے کہتے ہیں، اپنے وطن سے دور جو مسافر ہوتا ہے اسے غریب کہتے ہیں۔ یہ صدا لگاتا ہے کہ میں غریب ہوں میری مدد کرو۔ امام اسے اپنے پاس بلاتے اور امام کہتے ہیں کہ بتا تو غریب ہے؟ کہتا ہے ہاں میں غریب ہوں۔ مجھے صرف اتنا بتا، تو مدینے میں ہے، یہاں تیرا کوئی جاننے والا نہیں، اگر تو یہاں مر جائے تو کیا تجھے کوئی غسل دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے مولا رسول کا شہر ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں مجھے کوئی غسل نہ دے؟ پھر امام دوسرا سوال کرتا ہے تو مجھے یہ بتا تجھے کوئی کفن پہنائے گا یا نہیں پہنائے گا؟ پھر وہ کہتا ہے رسول خدا کا شہر ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں مجھے کوئی کفن بھی نہ پہنائے؟ یقیناً مجھے یہ مدینے والے کفن پہنا دیں گے۔ پھر امام سوال کرتے تیسرا سوال، اب بتا تجھے کوئی دفن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ کہتے ہیں مجھے دفن بھی کیا جائے گا، حالانکہ میں اس مدینے میں مسافر ہوں لیکن لوگ مجھے دفن کریں گے۔ پھر امام کہتے ہیں اپنے آپ کو غریب بنا کے، غریب تو میرا بابا حسین ہے جسے بھوکا پیاسا بے گورو کفن 3 دن تک کربلا کی زمین پر کسے رکھا گیا؟ عزیزان لوگ امام کے پاس آ کے کہتے ہیں امام آپ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ مسائل سن سکیں گے امام کے؟ امام کو کہتے ہیں امام آپ اس قدر گریا کیوں کرتے ہیں؟ اور گریا جب کرتے ہیں تو الشام الشام کیوں کہتے ہیں؟ کربلا کا ذکر کیجئے، کربلا کو یاد کر کے رویا کیجئے۔ کربلا میں 72 شہید ہوئے، سکینہ تو فقط ایک شام میں ایک بچی ہے۔ امام نے کہا تجھے نہیں جانتا، تجھے نہیں معلوم کہ شام میں کیا ہوا تھا، شام میں کیا ہوا تھا جو سجاد کے جگر کو کھا گیا۔ شام کا دربار تھا، یزید کا دربار۔ کیا ہوا یزید کے دربار میں؟ یزید تخت پر بیٹھا تھا، 700 کرسی نشین تھے، یہاں بیویاں سر پر چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے پشت رسد سے بندے ہیں۔ ایسے میں کاروائی شروع ہوتی ہے۔ کیسے
तश्त लाया जाता है, उस तश्त पे कपड़ा ढका हुआ है। सज्जाद उस तश्त को देखते ही चेहरे का रंग बदलने लगता है। क्यों रंग बदलने लगता है? क्योंकि एक बच्ची टांगों से होती हुई आगे आती है, उस तश्त को देख रही है, और जब तश्त पर से कपड़ा हटता है आए वो बच्ची कहती है, मेरे बाबा। सकीना ने अपने बाबा का कटा सर तश्त पे देखा। सैयद सज्जाद का रंगत चेहरे की बदलने लगती है। क्या हुआ था शाम में जो सैयद सज्जाद शाम करके रोने लगते हैं? सुन सकेंगे। एक मर्तबा यजीद सवाल करता है कि मैंने सुना है हुसैन की एक बहन भी थी, क्या वो करबला में मारी गई या कैद करके शाम में लाई गई है? एक लाइन आगे बढ़ के कहता है, यजीद वो मारी नहीं गई, वो कैद करके यहाँ लाई गई है, उसका नाम ज़ैनब है। अब यजीद कहता है, मुझे बताओ इनमें हुसैन की वो बहन कौन है? अजीजान, ये वक्त ऐसा था, सैयद सज्जाद का जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जरा अंदाजा लगाइए, आप सब खवातीन यहाँ बैठी है, अगर मैं किसी एक की तरफ इशारा करूं उंगली से तो क्या होगा? सबकी नजरें उसकी तरफ हो जाएगी। अब उस लहीन ने जनाबे ज़ैनब की तरफ इशारा किया। 700 कुर्सी नशीन, हर नामहरम की नजर ज़ैनब पर।